السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ صوم کا 26واں سبق پڑھیں گے۔ السوق یعنی بازار۔ تقام الاسواق فی القریٰ عادتاً کہ بستیوں میں بازار عام طور سے لگائے جاتے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَرْيَةٍ يَوْمٌ فِي الْأُسْبُوعِ تُقَامُ فِيهِ السُّوقُ، اور ہر ایک بستی کا ہفتے میں ایک دن متعین ہوتا ہے۔ یہ متعلق نکالیں گے متعین تو یہ جملہ بن جائے گا۔ وَلِكُلِّ قَرْيَةٍ يَوْمٌ فِي الْأُسْبُوعِ تُقَامُ فِيهِ السُّوقُ، اور ہر بستی کا ہفتے میں ایک دن متعین ہوتا ہے جس میں یعنی دن جس میں بازار لگتا ہے۔ تقام یہ مؤنث ہے لفظ، اس لیے تقام لائے ہیں۔ وَيَكُونُ لَهَا مَكَانٌ فَصِيحٌ مِنَ الْقَرْيَةِ، مکان فصیح من القریۃ، اور جس کے لیے بستی کی ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، کشادہ جگہ، فصیح کشادہ بڑی۔ وفی السوق اقسام مختلفۃ، قسم للماشیۃ، قسم للحبوب، وقسم للخضر، وقسم للمنسوجات، وقسم لأدوات البیت، وقسم لأدوات الزراعۃ، وقسم للعب الاطفال۔ اور بستی کے اور بازار میں بہت سے حصے ہوتے ہیں، اور بازار میں مختلف الگ الگ حصے ہوتے ہیں، الگ الگ شعبہ تو نہیں کہیں گے، الگ الگ حصے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ چوپایوں کا یعنی جانوروں کا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے جو میں نے کہا ہے قسم للماشیاتی کا ترجمہ کرا ہے کہ ایک حصہ ان میں سے ایک حصہ چوپایوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے ترجمہ کیسے کیا، اس کا محذوف نکالا میں نے، جو کہ آپ ترکیب میں پڑھیں گے، یا اگر آپ نے پڑھ رکھی ہے تو معلوم ہوگا۔ احدھا قسم للماشیتی، جملہ یہ بنے گا اصل۔ ایسے ہی ثانیھا و ثالثھا و رابعھا و خامسھا و سادسھا و سابعھا، اس طریقے سے نکلے گا۔ حال سے مراد یہی جو موصوف صفت ہے، مؤنث ہے، موصوف مؤنث جمع مؤنث مکسر، جمع مکسر ہے، جمع مکسر تو مؤنث واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ ایک حصہ ان میں سے ایک حصہ چوپایوں کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا اناج کے لیے، اور تیسرا سبزیوں کے لیے، اور چوتھا بنے ہوئے بغیر سلے ہوئے کپڑوں کے لیے۔ منسوجات انہیں کہتے ہیں بنے ہوئے کپڑے جو بغیر سلے ہوئے ہوں۔ تو بغیر سلے ہوئے کپڑے یعنی کپڑوں کا، اور ان میں سے چھٹا حصہ وہ گھر کے سامان کے لیے ہوتا ہے، گھریلو سامان کے لیے، اور شاید زیادہ ہو گئے، اس میں گن لیتے ہیں، ابھی رک جائیے۔ وقسم لأدوات الزراعۃ، اور ان میں سے ایک حصہ کھیتی کے سامان کا ہوتا ہے، یعنی جو کھیتی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک حصہ بچوں کے کھلونوں کا ہوتا ہے۔ تقریباً کتنے ہو گئے، 1 2 اور یہ 3 4 5 6 اور 7 ہی ہیں، 7 حصے ہیں۔ تو یہ چھٹا ہو گیا، 7واں، تو یہ 7 حصے ہو گئے۔ خرجت فلاحۃ الی السوق، کسان کی بیوی بازار نکلی، ومعہا زوجھا، اور اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا۔ ووضع الزوج علی حمارہ اردبا من القمح، اردب، یہ لفظ آپ نے پہلی بار سنا، اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ ایک پیمانہ ہے، عرب میں یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے، اور یہ پہلے استعمال ہوتا تھا پیمانہ، تو یہ ہوتا ہے 24 صاع کا، 24 صاع جو ہے ایک برتن ہوتا ہے،
اور حدیث میں بھی اس برتن کا ذکر ہے. برتن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے متعلق کہ مد اور سعہ اس میں برکت ہے. ایک حدیث ہے، بری حدیث تو نہیں، اتنا حصہ میرے علم میں ہے اس حدیث کا. تو اردب جو ہوتا ہے وہ 24 سعہ کا ہوتا ہے، اور ایک سعہ وہ 3 کلو 150 گرام کا ہوتا ہے. تو اس حساب سے 75 کلو 75 کلو 600 گرام کا بنا. تو تقریباً جو ہے یہ اس کو کہیں گے 2 من، کیونکہ 40 کلو کا 1 من ہوتا ہے اور 2 من 80 کلو، تو 75 لگ بھگ 80 کے آس پاس ہے، تو 2 من کہہ دیں گے اسے. اور شوہر نے اپنے گدھے پر 2 من گیہوں رکھ دیا، ڈال دیا، رکھ دیا. وَحَمَلَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى رَأْسِهَا قُتْلَتَيْنِ ذُرَةً وَقَدَحًا، یہاں دال پہ جو ہے وہ فتحہ آئے گا، وَقَدَحًا أَرُزًّا وَأَمْسَكَتْ فِي يَدِهَا زَوْجًا مِنَ الدَّجَاجِ، اور بیوی نے اپنے سر پر 2 گٹھریاں، قتلتن کہتے ہیں گٹھری کو، 2 گٹھریاں مکئی کی اور 1 پیالہ 1 کٹورا چاول کا، اور اپنے ہاتھ میں مرغیوں کا 1 جوڑا تھام لیا، یعنی 2 مرغیاں تھام لی، 1 جوڑا تھام لیا. قدحن جو ہے یہ بھی ایک پیمانہ ہے، یہ کٹورا اور پیالہ یہ ایک برتن ہوتا ہے، پیالہ ہی ہوتا ہے، یہ ناپنے کا ایک تولنے کا پیمانہ ہے. قدحن. وفی السوق باع الزوج ما معها، اور بازار میں شوہر نے جو اس کے پاس تھا بیچ دیا. باع وباعت الزوج ما معها، اور بیوی نے بھی جو اس کے ساتھ تھا بیچ دیا. قال الزوج لزوجتها، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، ما الذی نحتاج الیہ من السوق، ما الذی نحتاج الیہ من السوق. ایسے جملے یاد کرنے کے قابل ہیں، یہ موقع موقع پہ استعمال ہو سکتے ہیں. ما الذی نحتاج الیہ من السوق ہے، اس کی جگہ آپ کچھ اور لا سکتے ہیں، تو موقع کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسے جملے یاد ہونے چاہیے، بہت کام کے جملے ہوتے ہیں. وہ چیز کیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے بازار سے، یعنی بازار سے ہم کیا چیز لیں. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا. قالت الزوجۃ، بیوی نے کہا، یلزم لابراہیم 5 امتار نسیجا، متر جمع امتار میٹر کے معنی میں میٹر. ابراہیم کو 5 میٹر کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا ضروری ہے، لازم ہے. وَيَلْزَمُ لِفَاطِمَةَ 4 أَمْتَارٍ حَرِيرًا، حریر ریشمی کپڑا، اور فاطمہ کو 4 میٹر ریشمی کپڑے کی ضرورت ہے، ضروری ہے، لازم ہے. وَنَحْتَاجُ فِي الْبَيْتِ إِلَى رِطْلٍ فُلْفُلًا، اور ہم کو گھر میں رطل جو ہے وہ 80 تولے کا ہوتا ہے، اس حساب سے 800 گرام بنا. تو یہ 800 گرام 1 سیر ہوتا ہے، تو ہم کہہ دیں گے آدھا سیر. تو یہاں پہ ہم آدھا سیر کہہ سکتے ہیں یا 400 گرام کہہ سکتے ہیں اسے. تو 800 گرام کا ایک رطل ہوتا ہے وہ، ہاں 800 گرام کا نہیں سوری، ایک رطل جو ہے وہ ہاں 800 گرام کا ہوا جی. تو 800 گرام 1 سیر ہوتے ہیں. میں کنفیوز ہو رہا ہوں. 80 تولے کا 1 رطل ہوتا ہے، اور 80 تولہ جو ہے وہ تقریباً بیٹھے گا ہمارا 400 گرام، ہاں 400 گرام بیٹھے گا. 400 گرام اور 800 گرام کا 1 سیر ہوتا ہے، تو آدھا سیر ہوگا یا 400 گرام آپ کہہ سکتے ہیں. اور ہم کو گھر میں آدھا سیر مرچ کی ضرورت ہے، کالی مرچ فلفل، یا فلفل بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، فلفل یا فلفل دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے.
اور ہم کو گھر میں آدھا سیر یا 400 گرام مرچ کی ضرورت ہے۔ وقدح ملحن، اور 1 کٹورا 1 پیالہ نمک کی۔ وکیلو بطاطسن، اور 1 کلو آلو کی۔ یہ جو سبق ہے یہ تمییز سے متعلق ہے، اور تمییز کا جو اعراب ہوتا ہے اس میں وہ منصوب ہوتا ہے، اس میں نصب آتا ہے، فتحہ آتا ہے۔ تو اسی لیے جتنے بھی یہ تمییز بن رہے ہیں الفاظ، جیسے فلفلاً ہے، ملحن ہے، بطاطسن یا حریرن نسیجن، یہ سب تمییز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ یہ لفظ دیکھیے آپ کہ ہم کو ضرورت ہے 400 گرام، کس چیز کی 400 گرام کی؟ ہمیں ضرورت ہے مرچ کے 400 گرام کی، یعنی مرچ چاہیے ہمیں 400 گرام۔ تو جو یہ 400 گرام یہ جو ابہام تھا، کس چیز کا 400 گرام؟ تو اس ابہام کو فلفل نے دور کیا، تو اسی لیے منصوب ہے۔ یہی تمییز میں آپ نے یہی پڑھا ہوگا علم نحو میں، کہ وہ جو ہے ابہام کو دور کرتی ہے۔ تو رتل کا جو ابہام ہے اس میں کہ کس چیز کا 400 گرام، تو وہ فلفل یعنی مرچ کا۔ ایسے ہی کٹورا، کہ ہم کو گھر میں ضرورت ہے 1 کٹورا 1 کٹورے کی، تو کس چیز کا 1 کٹورا؟ نمک کا 1 کٹورا۔ تو نمک نے اس ابہام کو دور کیا، تو اس لیے اس پہ نصب آیا، یہ منصوب ہوا۔ تو تمییز جو ہے منصوب ہوتی ہے، ابہام کو دور کرتی ہے۔ اشترى الزوج ما يحتاج إليه الأولاد والبيت ثم اشترى له فأسا ومنجلا، شوہر نے اس چیز کو خرید لیا جس کی اس کو ضرورت جس کی بچوں کو اور گھر کو ضرورت تھی۔ اولاد اور بیت یہ دونوں فاعل بنیں گے یحتاجو کے، کہ شوہر نے اس چیز کو خرید لیا جس کی الیہ ضرورت تھی بچوں کو اور گھر کو، ثم اشترا پھر اس نے خریدا، لہو اپنے لیے، فأسن و منجلن ایک کلہاڑی اور ایک دراتی کو، ایک دراتی اور ایک کلہاڑی کو خریدا۔ فأسن کلہاڑی اور منجلن دراتی۔ واشترى ابنہ الصغیر صفارۃ، اور اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے ایک سیٹی کو خریدا، اشترا خریدا۔ وعاد الی بیتہ مع زوجتہ مسرورا راضیا، اور وہ اپنے گھر اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی لوٹ آیا، خوشی خوشی، راضین بھی یہی ہے، یہی ترجمے میں کر لیں گے اس کا، خوشی خوشی یعنی راضی ہو کر۔ باع ما استغنی عنہ واشترى ما یحتاج الیہ، اس نے بیچا جو چیز جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی، اور اس نے خریدا جس چیز کی اس کو ضرورت تھی۔ استغنا مستغنی ہونا، یعنی بے نیاز ہونا، ضرورت مند نہ رہنا۔ اس نے بیچ دیا اس چیز کو جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی، اور اس نے خرید لیا اس چیز کو جس کی اس کو ضرورت تھی۔ قابل الابن الصغیر والدیہ وفرح، چھوٹے بیٹے نے اپنے والدین سے ملاقات کی اور وہ خوش ہوا۔ وَأَعْطَاهُ أَبُوهُ صَفَّارَةً فَازْدَادَ فَرَحًا وَسُرُورًا، تو اس کو اس کے والد صاحب نے ایک سیٹی دی تو اس کی خوشی میں اور مسرت میں اضافہ ہو گیا، خوشی اور مسرت بڑھ گئی۔ تمرین: اردباً قمحاً قطلتین ذرة قدحاً ارزاً 5 امتار نسیجاً حریراً قدح ملحاً کیلو بطاطساً ازداد سروراً۔ الاسم المنصوب فی هذه الامثلة تمییز، اس میں منصوب ان مثالوں میں وہ تمییز ہے۔ کیل الکیل او المساحت او الوزن، تو ان تینوں میں سے ایک کی جو ہے وہ کیا ہے؟ تمییز ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ کیل یعنی ناپنے تولنے والی چیز، مساحت یعنی دوری طے کرنا، اور وزن یہ بھی تولنے کے معنی میں آ گیا۔
وقیاساً علی هذه الامثلة کون امثلة اخرى مستعینا بکلمات الدروس، اور ان مثالوں پر قیاس کرتے ہوئے دوسری مثالیں بنائیے سبق کے الفاظ کی مدد سے، مستعینا سبق کے الفاظ کی مدد حاصل کرتے ہوئے۔ اسئلۃ سوالات دیکھتے ہیں۔ این تقام الاسواق بازار کہاں لگتے ہیں؟ وما هو الغرض منها اور ان کی کیا غرض ہے، کیا ضرورت ہے؟ الی کم قسم تنقسم سوق القریۃ بستی کا بازار کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ ماذا یباع فی اسواق تقام فی القری بازاروں ایسے بازاروں میں کیا چیز بکتی ہے جو بستی میں لگتے ہیں؟ تو تقام فی القری یا اسواق کی یہاں صفت بنے گی، یہ پورا جملہ کہ ایسے بازاروں میں کیا بکتا ہے جو بستی میں لگتے ہیں۔ کم مترن تشتری من النسیج آپ نے کتنا میٹر کپڑا خریدا، آپ کتنا میٹر کپڑا خرید رہے ہیں یا خریدتے ہیں۔ لماذا ذهب الفلاح والفلاحة الى سوق القریۃ کسان مرد و عورت بازار کیوں گئے؟ بستی کا بازار، یہ بازار ہی ترجمہ کر لیں گے، اس کا سوق القریہ کا بازار ہی ترجمہ کر لیں گے۔ الاسواق التي تقام في القرى اسبوعیۃ ام نصف شہریہ وہ بازار جو بستی میں لگتے ہیں ہفتے کے اعتبار سے یا 15 دن کے یا آدھے مہینے میں، یعنی آدھے مہینے کے اعتبار سے، نصف شہریہ مہینے کا آدھا یعنی 15 دن میں، یعنی وہ بازار جو بستی میں لگائے جاتے ہیں ہفتے کے اعتبار سے ہوتے ہیں یا 15 دن کے اعتبار سے۔ تو یہ سوال ہے اصل۔ ماذا باع الفلاح فی السوق وماذا اشتری کسان نے کیا چیز بیچی، بازار میں کیا چیز بیچی اور کیا چیز خریدی۔ لماذا ازداد ابن الفلاح سرورا کسان کا بیٹا کسان کے بیٹے کی خوشی میں کیوں اضافہ ہوا، یعنی کسان کے بیٹے کی خوشی کیوں بڑھ گئی۔ تو یہ جو ازدادہ سرورن، تو سرورن جو ہے یہ بھی یہاں تمیز ہی استعمال ہوا ہے، یعنی بڑھ گئی کسان کا بیٹا بڑھ گیا۔ تو اس میں سوال ہوگا کس چیز کے اعتبار سے، یعنی کس اعتبار سے بڑھ گیا؟ خوشی کے اعتبار سے۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے آپ اگر سوال کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا کہ ہاں اس اعتبار سے، تو سمجھ جائیے کہ وہ تمییز کا ہی ترجمہ ہو رہا ہے، آپ تمییز بنا رہے ہیں اسے۔ تو یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔